ایک شخص نے حاکم شیراز تاجک سعد بن زکی کی شان میں قصیدہ پڑھا۔ حاکم شیراز اس سے اتنا خوش ہوا کہ اسے ایک بیش قیمت خلعت عطا فرمائی۔ اس خلعت کے دامن پر اللہ بس کے الفاظ کڑے ہوئے تھے۔ قصیدہ پڑھنے والے کی نظر جب اس پر گئی تو اس کی کیفیت بدل گئی اور اس نے اپنے جسم سے اس خلعت کو اتار دیا اور دیوانہ وار جنگلوں کی جانب بھاگ نکلا۔ جنگل میں اس کی ملاقات درویشوں کی ایک جماعت سے ہوئی۔ ان درویشوں نے جب اس کا حال سنا تو حیران ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ تم بھی عجیب ہو، بادشاہ نے تمہیں انعام عطا کیا اور تم نے اس انعام کو ٹھکرا دیا۔ وہ شخص کہنے لگا، میں نے ایسا اس لیے کیا کہ مجھ پر حقیقت منکشف ہو گئی کہ حقیقی مالک تو اللہ عز و جل ہے، اور جب تک میں اس راز سے انجان تھا خوف اور امید کی ذلت میں مبتلا رہتا تھا۔ اب میرا اللہ پر کامل یقین ہے اور اب میرے دل کو نہ ہی کسی بادشاہ کا خوف ہے اور نہ ہی کسی دوسری ذات سے کوئی امید وابستہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک شخص کا قصہ بیان کر رہے ہیں جس نے شیراز کے حاکم کی شان میں قصیدہ پڑھا اور حاکم شیراز نے اس سے خوش ہو کر اسے ایک خلعت عطا فرمائی جس پر اللہ بس کے الفاظ کڑے تھے۔ اس شخص کی نظر ان الفاظ پر پڑھی تو اس کی کیفیت بدل گئی اور وہ اس خلعت کو اتار کر جنگلوں میں چلا گیا۔ پھر جب اس سے کچھ لوگ ملے تو انہوں نے اس کی کیفیت دریافت کی تو اس نے کہا، مجھ پر حقیقت واضح ہو گئی اور اب میرا یقین اللہ عز و جل پر پختہ ہے اور اس کے سوا مجھے کسی دوسری کی ذات سے کوئی امید نہیں۔ بس اللہ عز و جل پر کامل یقین ایسی دولت ہے جو جسے مل جائے وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا، اور انسان کی تمام مشکلات کا حل اسی میں ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی ذات کو ہی اپنا مقصود بنا لے اور اللہ عز و جل کے نیک لوگوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔